بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ایک چھوٹی سی نون استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک نون استعمال کی گئی ہے، خیر نطمئن، نون کے نیچے زیر ہے، ایک چھوٹی سی نون استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ چھوٹی سی نون نیچے والی سائڈ پہ آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں نون جل، یہاں پر یہ نون اوپر والی سائڈ پہ آئی ہے، ٹھیک ہے، لفظ کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک نون استعمال کی جاتی ہے جو کہ آیت کے سٹارٹنگ میں ہی آ جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں الذی، الف کے نیچے چھوٹی سی نون ایک لکھی ہوئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر بنائی گئی ہے کہ کب اس نون قطنی کو، اس نون قطنی کو، کب اس چھوٹی سی نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، کب اس نون کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو کب ہم نے نہیں پڑھنا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹی سی نون جو استعمال کی جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے نون قطنی۔ یہ آپ سب کو پتہ ہوگا، نون قطنی یا نون قطنی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی یہ چھوٹی سی نون کسی بھی لفظ کے نیچے استعمال کی جاتی ہے اور وہ آیت کا سینٹر ہوتا ہے، آیت کا سینٹر، اور کبھی یہ نون چھوٹی نیچے والی سائڈ پہ آئے، نیچے والی سائڈ پہ آئے اور آیت کا سینٹر بھی ہو، تو اس نون کو پڑھا جائے گا لازمی، ٹھیک ہے۔ مثال آپ کو دوں گا، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں خیر نطمئن، اب یہ آیت کا سینٹر ہے، یہاں پر کسی قسم کا وقف نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے، آیت کا درمیان ہی ہے نا یہاں پہ، تو یہاں پر نیچے والی سائڈ پہ نون آئی ہے اور آیت کے درمیان آ گئی ہے، تو آپ نے اس نون کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس کے بالکل نیچے آ جائیں فتنۃ انقلبا، یہاں پر بھی یہ چھوٹی سی نون آیت کے سینٹر میں آئی ہے، کسی قسم کا وقف نہیں کیا جا رہا آگے یا پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی یہ نون آیت کے سینٹر میں آئے اور نیچے والی سائڈ پہ آ جائے تو آپ نے اس نون کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اوپر والا جو ہے اس کو میں پڑھوں گا خیر نطمئن بہ، ٹھیک ہے، نیچے والا جو ہے اس کو میں پڑھوں گا فتنۃ انقلب، ٹھیک ہے، اخفا بھی کیا جائے گا۔ سمجھ آگی بات آپ کو کہ جب بھی یہ نون آیت کے سینٹر میں نیچے والی سائڈ پہ آ جائے تو آپ نے اس نون کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ جب کبھی یہ نون کسی لفظ کے اوپر والی سائڈ پہ آتی ہے اور درمیان میں آ جاتی ہے تب بھی اس نون کو لازمی پڑھا جاتا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں، کبھی بھی اگر یہ نون کسی لفظ کے، کسی ورڈ کے اوپر ہوتی ہے اور وہ آیت کا سینٹر ہوتا ہے، سینٹر کا مطلب ہوتا ہے آیت کے درمیان، اگر یہ نون آ جاتی ہے اوپر والی سائڈ پہ، آگے پیچھے کوئی وقف نہیں کیا جا رہا فوراً، تو آپ نے اس نون کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دوں گا نون جل، اب دیکھیں کیا پیچھے وقف کیا جا رہا ہے، فوراً نہیں کیا جا رہا، کیا نون جی کے بعد فوراً وقف کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا، المؤمنین کے بعد کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی یہ نون کسی لفظ کے اوپر آتی ہے اور وہ آیت کا سینٹر ہوتا ہے، سینٹر کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ آگے پیچھے کوئی وقف نہ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، ایسی کنڈیشن میں بھی اس نون کو لازمی پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ننجل مؤمنین، یہاں پہ اخفا بھی کریں گے ننجل مؤمنین، اخفا کا ٹاپک میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ جب کبھی یہ نون آیت کے سٹارٹ میں آ جاتی ہے تب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس نون کو اس صورت میں آپ نے نہیں پڑھنا جب بھی کوئی آیت شروع کی جا رہی ہے، الا شرط یہ ہے کہ آپ پچھلی آیت کو آگے والی آیت کے ساتھ نہ ملائیں، ٹھیک ہے۔ مثال میں آپ کو دوں گا، پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، دوبارہ سن لیں۔ اگر یہ چھوٹی سی نون آیت کے شروع میں آ جاتی ہے تب آپ نے اس نون کو نہیں پڑھنا ہوتا،
ہاں اگر آپ پچھلی آیت کو آگے والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں پھر آپ نے اس نون کو لازماً پڑھنا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دوں گا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اگر آپ نے پیچھے وقف کر لی ہے لُمَزَةٍ وقف آپ نے کر لی ہے، اب آپ نے نیکسٹ آیت سٹارٹ کرنی ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. الف کے اوپر آپ نے حرکت لگانی ہے زبر کیونکہ آگے لام آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو الف کے نیچے چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا پھر. ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ. الَّذِي پھر آپ نے نہیں پڑھنا. جب آپ نے پیچھے وقف کر لی ہے پھر آگے آ کے آپ نے نون کو نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس نون کو پڑھیں پھر آپ نے پیچھے وقف نہیں کرنا، پھر آپ پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. پھر پیچھے آپ وقف نہیں کریں گے، پیچھے والی آیت کو آگے والی آیت کے ساتھ ملائیں گے. لُمَزَةِ کا جو تا زیر تی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ. اس طرح سے آپ نے دونوں آیتوں کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیچھے وقف کر لیا ہے پھر آپ نے آگے والی نون کو آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے الذی سے آیت سٹارٹ کرنی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں سورۃ الملک کے اندر ایک مثال آپ کو ملتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہاں پر میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. نہیں، آپ نے الذی نہیں پڑھنا، آپ نے نون کو استعمال میں نہیں لے کے آنا. ٹھیک ہے، جب بھی یہ نون آیت کے سٹارٹ میں آ جاتی ہے اور آپ پیچھے والی آیت کے اوپر وقف کر لیتے ہیں آپ نے چھوٹی سی نون کو نہیں پڑھنا. اکثر لوگ لازمی غلطی کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی نون کو استعمال میں لے کے آئیں پھر آپ نے پیچھے والی آیت پہ وقف نہیں کرنا، پھر آپ اس طرح سے پڑھیں گے تبارک الذی بیدہ الملک. یہاں پر اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. اس طرح سے آپ نون قطنی کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پیچھے سٹاپ کر لیا قدیر پھر آپ نے آگے والا جو الف ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے الذی خلق الموت، الف کے اوپر زبر لگا کے. آپ نے اگر پیچھے وقف کر لیا ہے پھر آپ نے نون کو نہیں پڑھنا. اگر آپ نے پیچھے وقف نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں دونوں آیتوں کو ساتھ ملا کے پڑھیں ایسی کنڈیشن میں نون کو پڑھا جائے گا قدیر الذی خلق الموت. اس طرح سے یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نون قطنی کو لازمی پڑھتے ہیں، تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ سمجھ آ جائے ایسی کون سی کنڈیشن ہے کہ جس کنڈیشن میں نون قطنی کو اس چھوٹی سی نون کو نہیں پڑھا جاتا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.